اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات۔ آج کا میرا جو لیکچر ہوگا وہ جمع تدوین القرآن کے متعلق ہوگا کہ قرآن تو جیسے ہم جانتے ہیں کہ 23 سال کے عرصے میں 22 سال 2 ماہ 22 دن کے عرصے میں نازل ہوا، تو یہ یکمشت کتابی شکل میں تو آیا ہی نہیں، نازل ہی نہیں ہوا۔ تو اس کو جمع کس طرح سے کیا گیا اور تدوین کیسے ہوئی، اس سلسلے میں ہمارے پاس جو ادوار ہیں وہ ہمارے سامنے عہد نبوی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کیا ایفرٹس کی گئیں، کیا کوششیں کی گئیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کون سی کوششیں کی گئیں، اور پھر اس کے اوپر آراب اور نقطے کیسے لگائے گئے، اور یہ جدید تحقیق اس بارے میں کیا کہتی ہے، قرآن کی صحت کے بارے میں اور اس کی حفاظت کے بارے میں جدید تحقیق کا ہم ثبوت پیش کریں گے کہ قرآن جو ہے ایک محفوظ کتاب ہے۔ ٹھیک ہے، تو چونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ آخری کتاب ہے، آخری الہامی کتاب ہے، اور اس نے رہتی دنیا تک انسانوں کی رہنمائی کرنی ہے، لہٰذا اس کو شروع دن سے ہی اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہی حفاظت کے لیے اس کے اقدامات جو ہیں وہ کیے جانے لگے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب کوئی قرآن پاک کا کچھ حصہ نازل ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کو سنا دیتے تھے۔ صحابہ اکرام میں سے جو لوگ پڑھے لکھے تھے وہ اس کو مختلف جو ہے وہ چیزوں پر سن کر لکھ لیا کرتے تھے، لیکن کچھ اسے زبانی یاد کرتے تھے۔ شاید آپ کو میں نے پہلے بھی کئی دفعہ یہ بات بتائی ہو کہ عربوں کا حافظہ جو تھا وہ کمال کے حد تک تھا، ان کو انحصار ہی اپنے حافظے پر تھا، وہ لکھنا پڑھنا جانتے ہی نہیں تھے، وہ لکھنے پڑھنے کو اپنی توہین سمجھتے تھے کہ ہم لکھ کے کچھ چیز کو یاد رکھیں گے۔ ان کا حافظہ بھی بہت زیادہ اچھا تھا، اس لیے وہ لوگ زیادہ تر اس کو لکھ لیا کرتے تھے، یاد کر لیا کرتے تھے، لکھنے کا رواج بہت کم تھا۔ یہی وجہ ہے کہ مکہ کے اندر بہت کم لوگ جو تھے وہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، 17 افراد تھے جو صرف مکہ کے اندر لکھنا پڑھنا کتابت کرنا جانتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جب قرآن پاک نازل ہوا ہوتا تھا تو اس کی ہر ایک آیت جبریل امین سے اس کا محل، اس کی جگہ، کون سی آیت کے بعد کون سی صورت کے بعد کس جگہ پر کس مقام پر اس کو لکھنا ہے وہ سیکھ لیتے تھے۔ پھر اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کو بھی یہ چیز سکھا دیا کرتے تھے۔ صحابہ اکرام جو تھے، بہت سارے صحابہ اکرام جو تھے ان میں سے اکثر کو، زیادہ تر کو جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہی قرآن پاک زبانی یاد تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک حیات تھے، نزول کا سلسلہ چلتا رہا تو ساتھ ساتھ ہی قرآن کا جو حصہ آتا تھا نازل ہو کر وہ لوگوں کے سینوں میں، اور اسی طرح سے کتابی شکل میں کسی کے پاس ایک صفحہ 2 صفحے کوئی بھی حصہ جو تھا وہ اس طرح سے موجود تھا۔ کتابی شکل دینا ممکن ہی نہیں تھا کیونکہ یکمشت پوری کتاب تو نازل ہی نہیں ہوئی، لہٰذا اس کے لیے اس کو کتابی شکل میں اکٹھا نہیں کیا جا سکتا تھا۔ لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب ہی نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کتابت کرائی نہ ہو۔ صحابہ اکرام میں سے 40 یا 42 کاتبین جو تھے وہ ایسے موجود تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو کتابت پر معمور کرتے تھے۔ اس سلسلے میں کچھ صحابہ اکرام کے نام قابل ذکر ہیں: خلفائے راشدین حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ حضرت زبیر بن عوام، حضرت ابی بن کعب، حضرت عبداللہ بن رواحہ، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن ارقم۔ یہ سارے حضرات ایسے تھے جو کتابت میں معمور تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے، اور قرآن کا جو حصہ نازل ہوتا تھا اس کو ہرن کی جو اس کی جو کھال ہوتی ہے اس پر، کھجور کی چھال پر، درختوں کے پتوں پر، پتھر کے ٹکڑوں پر، اور اونٹ کی شانے کی جو ہڈی ہوتی ہے وہ چونکہ کافی چوڑی ہوتی ہے اس پر لکھ لیا کرتے تھے۔ جس وقت مکہ سے مدینہ ہجرت کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس قرآن پاک کی جو نقول تھی ان کو جمع کرنے کے لیے ایک صندوق بھی موجود تھا، وہ آپ کے پاس ہوتا تھا، جس میں آپ جو بھی حصہ لکھا ہوتا تھا تحریری صورت میں وہ اس میں رکھ دیا جاتا تھا۔ قرآن پاک میں بھی اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ یہ کتاب جو ہے یہ لکھی ہوئی کتاب ہے۔ کہ سورہ طور کی آیت نمبر 2 اور 3 میں آپ دیکھیں، وَكِتَابٌ مَّسْطُورٌ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ، قسم ہے لکھی ہوئی کتاب کے جو کشادہ صحیفے میں ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن جو ہے وہ لکھی ہوئی کتاب تھی اور جمع کیے جانے والی کتاب تھی۔ اس کو آپ ایسے نہیں چھوڑ سکتے تھے کہ یہ آئندہ آنے والے لوگوں کے لیے ہدایت کا باعث بننی تھی۔
اس کے علاوہ عبداللہ بن عمر بن العاص ان سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں سارا قرآن جمع کر لیا تھا اور اسے رات بھر پڑھتا رہتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ماہ میں پورا قرآن پاک ختم کرنے کا حکم دیا تھا۔ اسی طرح سے ایک اور روایت میں بھی ہے کہ حضرت حفصہ جو تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زوجہ مبارکہ تھیں، ان کے گھر میں پورا قرآن صندوق میں موجود تھا، ٹھیک ہے۔ تو حضرت جبریل امین جو ہیں وہ ہر سال ماہ رمضان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قرآن کا دورہ اور اعادہ کرتے تھے، اس کو ریپیٹ کرتے تھے، جیسے ریوائز کرنا کہتے ہیں، تو وہ کیا کرتے تھے۔ تو اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری سال میں اس کو دوبارہ اس کا دور کرایا گیا تھا، اس کو ریوائز کرایا گیا تھا، تاکہ آپ کو پورا قرآن پاک جو ہے چونکہ اب نازل ہو چکا تھا، لہٰذا اس کو ریوائز کرایا گیا کہ آپ کو اچھی طریقے سے وہ یاد ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جو قرآن پاک تھا وہ کتابی شکل میں مرتب بھی ہو چکا تھا اور مدون بھی ہو گیا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے جامع القرآن ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا دور آ جاتا ہے عہد صدیقی کا۔ ابو بکر صدیق جب خلیفہ بنے تو ایک جنگ ہوئی تھی مسیلمہ کذاب کے خلاف، جو جنگ یمامہ کے نام سے مشہور ہے، اس میں 700 حافظ اور 70 قاری حضرات جو تھے وہ شہید ہوئے۔ تو یہ ایک بہت بڑی تعداد تھی جو قرآن کی حافظوں کی اور قاری حضرات کی، وہ اگر شہید ہو گئے تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ تو بہت بڑا نقصان تھا۔ لہٰذا یہ جو حضرات جو شہید ہوئے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت یافتہ تھے، اور نہ صرف عرب بلکہ عجم میں بھی لوگوں کو قرآن کی تعلیم دینے کے ضامن تھے۔ یہ ضمانت تھی ان کی کہ یہ لوگ دوسری جگہوں پر جا کر، جہاں پہ اسلام پھیلانا مقصود تھا، وہاں پہ جا کر قرآن کی تعلیم دینی تھی۔ ان کی شہادت مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا نقصان ثابت ہو سکتا تھا۔ اس بات کے پیش نظر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر صدیق جو خلیفہ تھے ان کی توجہ دلائی کہ آپ اس بارے میں جو ہے وہ کچھ ایسا کریں کہ قرآن جو ہے وہ ضائع ہونے سے بچ جائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے تو اس چیز پہ بالکل بھی آمادہ نہ ہوئے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کرنے کا حکم نہیں دیا، لیکن معاملہ بہت زیادہ سنجیدہ تھا اور اہم معاملہ تھا، اور اس پہ اگر کام نہ کیا جاتا تو پھر پوری امت مسلمان کو اس کا نقصان برداشت کرنا پڑنا تھا۔ لہٰذا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے کہنے پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن ثابت جو تھے ان کو اس قرآن کو مرتب کرنے کا اور مدون کرنے کی ذمہ داری جو ہے وہ سونپی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کے فرمان کے مطابق قرآن کے جتنے بھی تحریری حصے تھے، نوشتے لکھی ہوئی چیز کو کہتے ہیں نوشتہ، ٹھیک ہے، نوشتے جو تھے، جتنے بھی نوشتے تھے وہ ان کے پاس پہنچائے، زید کے پاس پہنچائے، جو ریٹن فارم میں پیجز تھے جتنے بھی، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نوشتے تھے جو انہوں نے خاص اہتمام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں لکھوائے ہوئے تھے۔ اسی طرح سے دوسرے ایک صحابہ اکرام جو تھے ان کے پاس جتنے بھی مسودات تھے وہ بھی اکٹھے کیے۔ حضرت زید بن ثابت کے پاس جب آتے تھے تو ان کا ایک طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ وہ ہر ایک آیت کو میچ کرتے تھے، ریٹن جو ان کے سامنے ہوتا تھا اور ایک حافظ جو ہوتا تھا اس کو ٹیلی کرتے تھے کہ آیا جو لکھا ہوا ہے اور وہ جو حافظ کے ذہن میں کیا وہ دونوں میچ کر رہا ہے، ملا جلا ہے۔ تو جب اس کی تصدیق ہو جاتی تھی تب وہ اس کو الگ صفحے پر تحریر کر لیتے تھے یادداشت کے طور پر۔ اس طرح سے کرتے کرتے ایک الگ قرآن انہوں نے کتابی شکل میں مدون کر لیا، ترتیب دے دیا، اور ترتیب وہی رکھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی تھی۔ جیسے میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں، قرآن جو ہے وہ نازل ہوا، اس کی ترتیب جو ہے وہ نزولی کے اعتبار سے اور ہے، اور اس وقت ہم جو پڑھتے ہیں قرآن پاک یہ توقیفی ہے، توقیفی یعنی وقفاً وقفاً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائی ہوئی جو ترتیب تھی، جو جبریل امین جو بتا دیا کرتے تھے، اس ترتیب پہ وہ قرآن پاک کا نسخہ جو ہے وہ تیار ہوا، اور حضرت زید بن ثابت کے ہاتھ سے لکھا ہوا یہ جو صحیفہ تھا اس کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپرد کیا گیا، ان کی تحویل میں دیا گیا، اور پھر عمر فاروق کے سپرد کیا گیا، اور حضرت عمر فاروق کی وفات کے بعد یہ نسخہ جو ہے ان کی بیٹی ام المومنین حضرت حفصہ کے سپرد ہوا۔ تیسرا دور آ جاتا ہے جی عہد عثمانی کا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلامی فتوحات بہت زیادہ ہوئی تھی، مسلمانوں نے عرب سے نکل کر عجم میں یعنی غیر عرب کی طرف جو ہے وہ پیش قدمی کی، وہاں کے علاقے فتح کیے،
اجمی علاقوں کو مسلمان کیا، تو ظاہر ہے جب وہ مسلمان ہوئے تو ان کو قرآن پاک پڑھنے کے لیے بھی عربوں کی شاگردی اختیار کرنی تھی، لہٰذا اب عرب ان کے استاد بن گئے۔ عربوں کے اندر لب و لہجے میں علاقائی اختلاف موجود تھا، جیسے میں آپ کو پہلے ہمیشہ بتاتی ہوتی ہوں کہ عربی بھی جو ہے جس طرز پہ ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں یہ قریشی لب و لہجہ ہے۔ عربوں کی اپنے بھی عربی زبان کے بہت لب و لہجے ہیں، جیسے پنجابی کے بہت زیادہ لب و لہجے ہیں، حسن عبدال میں اور طرح کی بولی جاتی ہے پنجابی زبان، اس کا لہجہ کچھ اور ہے۔ راولپنڈی سے آگے تھوڑے سے چلے جائیں، وہاں کے جو لوگ پنجابی بولتے ہیں ان کا لہجہ اور ہوتا ہے، پوٹھواری کہلاتی ہے۔ پھر آگے سے مزید آگے پنجاب سائڈ پہ چلے جائیں تو وہاں پر ان کا لب و لہجہ اور ہوگا، لاہور والوں کا اور ہوگا، ملتان والوں کی پنجابی اور طرح کی ہوگی۔ تو صرف ایک زبان جو ہے وہ مختلف لب و لہجہ رکھتی ہے، تو ان کے اپنے لب و لہجے میں اختلاف کرنا کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ زیادہ مسئلہ اس وقت ہوا جب ایک صحابی جو تھے جن کا نام حذیفہ بن یمان تھا، وہ آرمینیا کے محاذ پر گئے۔ آرمینیا کے محاذ پر انہوں نے دیکھا کہ اجمی جو ہیں وہ بہت عجیب و غریب طریقے سے قرآن کی قرأت کرتے تھے، اور اس طرح سے قرأت کرتے قرآن جو پڑھتے تھے اور اپنی طرز پر پڑھنے پر اصرار بھی کرتے، جس سے جو ہے یہ بھی ممکن تھا کہ قرآن کا اگر اسی طرح سے وہ لوگ آگے غلط پڑھتے رہے، اس کا تلفظ ادا صحیح نہ کیا، تو اختلاف جو ہے وہ پوری امت مسلمہ تک پھیل جائے گا، پھر ایک اور بحث چھڑ جائے گی کہ میں ٹھیک قرآن پاک پڑھتا ہوں تم نہیں ٹھیک کرتے۔ اس کی توجہ بھی انہوں نے حضرت عثمان غنی کی دلائی کہ یہ ایک بہت بڑا اختلاف ہے جو امت مسلمہ کے اندر نمودار ہونے والا ہے، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ اس اختلاف کو جو ہے وہ دور کیا جائے، اور جس زبان پر قرآن پاک نازل ہوا، جس لہجے پر، قریشی لب و لہجے پر، اس پر ایک قرآن کو جو ہے وہ لکھا جائے، اور اس کو جو ہے تعلیم دینے کے لیے اساتذہ جو ہیں وہ وہاں تک جائیں اور ان کو اس قرأت کے مطابق، اس لب و لہجے کے مطابق جو ہے وہ قرآن سکھائے۔ لہٰذا اس سلسلے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے پھر توجہ دی اس کی طرف، اور 3 صحابہ کرام جو تھے ان پر مشتمل ایک بورڈ بنایا، اور اس کے چیئرمین حضرت زید بن ثابت کو بنایا۔ عثمان غنی نے جو حفظہ کے پاس قرآن پاک ابوبکر صدیق کے دور کا لکھا ہوا تھا، جو بعد میں حضرت عمر فاروق کے پاس گیا تھا، اس کو منگوایا اور اس کی نقول تیار کی، نقلیں بنائی، اس کی کاپیاں یعنی سمجھے لکھوائیں، اور تاکہ جو نئے نسخے بنے اس میں ذرا سا بھی فرق نہ ہو، جو ہے نا وہ موجود ہو، اس کے بعد کسی قسم کا کوئی اختلاف نہ رہے۔ یہ نقلیں جو ہیں قریشی قرأت کے مطابق کی گئیں، اور جتنے بھی اس وقت اسلامی ریاست کے صوبے تھے ان کی طرف، مرکز کی طرف ایک نسخہ بھیجا گیا، ایک نسخہ مدینہ میں رکھا گیا۔ یہ نسخے الگ الگ بالکل بھی نہیں تھے، بلکہ ایک ہی صحیح جلد میں تھے، ٹھیک ہے، جس طرح سے ہم ابھی قرآن پاک کو دیکھ رہے ہیں اس طرح سے تھے۔ تو یہ جتنے بھی صحیفے، یہ مصاحف تھے، یہ آئندہ کے لیے جو ہے نمونے کی حیثیت رکھتے تھے، اس لیے ان مصاحف کو مصاحف الائمہ یا معیاری مصحف بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی نے ہر نسخے کے ساتھ ایک قاری بھی بھیجا تاکہ عوام اپنی جو قرآن پاک ہے اس کو تعلیم بھی دے سکے، اور اس حساب سے ان کی تلاوت کو درست بھی کر سکیں۔ یہ کام انجام پایا سن 30 ہجری میں، اور یہ عثمان غنی کی بروقت کوششوں کا نتیجہ تھا، جس نے آج عالم اسلام ایک بہت بڑے اختلاف کو جو ہے وہ اسی وقت ختم کیا۔ اگر وہ اس وقت نہ ختم کرتے تو آج امت مسلمہ جو ہے وہ قرآن میں بھی لڑائی کر رہی ہوتی کہ میرا قرآن جو ہے وہ جس پہ میں پڑھ رہا ہوں وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اس لیے عثمان غنی کی ان خدمات کے اوپر ان کو جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ اب ہم ایک اور چیز بھی دیکھتے ہیں، اعراب النقطے، جو قرآن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اتارا گیا تھا، عربوں کی تو یہ اپنی زبان تھی، اس لیے ان کو نہ اس میں پڑھنے میں لکھنے میں کوئی دقت آتی تھی، اور ان کو ایسی کوئی ضرورت بھی نہیں تھی۔ ہم جیسے اجمیوں کے لیے جو ہے قرآن کو پڑھنے کے لیے ایسی کوئی ٹیکنیک ایجاد ہونے کی ضرورت تھی جو ہمارے لیے آسانی پیدا کر سکے۔ اس سلسلے میں یہ زیر زبر پیش اور یہ نقطے ہیں، یہ رائج کیے گئے، اور اس سلسلے میں علی رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں اپنے ایک مشہور شاگرد ہیں ابو الاسود الاعلیٰ، ان کو قرآن کی یہ خدمت انجام دینے کا حکم دیا۔ چنانچہ سن 42 ہجری میں
ابو الاسود نے قرآن کے اوپر نقطے لگوائے، اعراب لگوائے، تنوین جو ہوتی ہے اس کو رواج دیا، اور آیت کے آخر میں جو گول دائرہ ہوتا ہے اس کو بھی ابو الاسود نے ایجاد کیا تھا۔ پھر اس کے علاوہ ایک اور بات یہ مشہور ہے کہ جو اموی گورنر تھا حجاج بن یوسف، اس نے بھی قرآن مجید کے اعراب النقطے رموز وقاف لگائے تھے۔ اس سے غیر عرب مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ اس کی تلاوت اور اس کے فہم میں بہت زیادہ آسانی ہو گئی۔ اعراب کی آخری شکل جو ہے وہ ایک مشہور نحوی ہیں خلیل بن احمد، انہوں نے دی تھی، جنہوں نے سال 71 ہجری میں حمزہ، تشدید، جزم اور مد کی شناخت کے لیے علامات ایجاد کی تھیں۔ الغرض اس طرح قرآن مجید جو ہے، اگر یہ جو میں نے جن اقدامات کا ذکر کیا ہے اس قسم کے تغیر سے محفوظ ہو گیا جو آج تک سینوں میں اور اس طرح سے جلدوں میں محفوظ چلا آ رہا ہے، تو اگر ایسا نہ ہوتا، ایسا نہ کیا جاتا تو بہت اختلاف امت مسلمہ کے اندر دیکھا جا سکتا تھا۔ چنانچہ ایک متعصب عیسائی مورخ ولیم میور، متعصب سے مراد یہ ہے کہ وہ تعصب رکھتا تھا اسلام سے، لیکن اسلام کے بارے میں سچائی بھی دیکھیں، وہ لکھ رہا ہے کہ قرآن پاک کا کوئی جز، کوئی فقرہ اور کوئی لفظ ایسا نہیں سنا گیا جس کو جمع کرنے والوں نے چھوڑ دیا۔ یہ اس نے اعتراف کیا، حالانکہ وہ بہت بڑا متعصب تھا، اسلام کو پسند نہیں کرتا تھا۔ اس کے علاوہ جدید تحقیق اس بارے میں کی گئی 1933 میں میونخ کی جو یونیورسٹی تھی، جرمنی کا شہر ہے میونخ، وہاں پہ ایک یونیورسٹی تھی، اس میں قرآن مجید کی اوپر ایک تحقیقاتی ادارہ قائم کیا گیا۔ ان کا کام یہ تھا کہ وہ قرآن پاک کی صحت کو پرکھیں، پورے دنیا سے قرآن پاک کے جدید ترین، قدیم ترین نسخے منگائے گئے جو پرانے سے پرانے تھے، اور یہ تقریباً 3 نسلوں تک جاری رہا یہ کام جمع کرنے کا، اور پھر 42,000 نسخوں کی فوٹو کاپیاں جمع ہوئیں، 42,000 قرآن پاک کے نسخے، ان کی فوٹو کاپیاں ہوئیں، اور ان کے موازنے مقابلے کے لیے یونیورسٹی نے جو رپورٹ شائع کی اس میں یہ اعتراف کیا گیا کہ ان نسخوں میں کہیں کہیں کتابت کی جو غلطیاں ہیں، جیسے لکھائی میں کوئی اگر مسئلہ ہے تو وہ تو ظاہرہ آنا تھا، کیونکہ کچھ اعراب، کچھ نقطے ایسے تھے وہ جو شروع میں نہیں تھے، بعد میں آگے ایجاد کیے گئے۔ اس کے علاوہ اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ اختلاف ہمیں نہیں ملتا۔ اور اسی طرح حفاظت کا جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ والا وعدہ، وہ جو ہے آج بھی اس پر قائم ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس سلسلے میں کوئی بھی سوال ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔